بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و مکرم سامعین گرامی، علماء کی عزت کرنا یہ گویا کہ نسلی ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ علماء سے محبت کرنا یہ چیز صرف مولوی کوئی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے علماء کی عزت کا درس دیا ہے، بڑوں کی عزت کرنے کا سبق سکھایا ہے۔ لیکن کچھ نام نہاد مولوی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کچھ باتیں کر جاتے ہیں اور بڑوں کی پگڑیاں اچھالنے تک آ جاتے ہیں، سادہ عوام کو گمراہ کرنے کی اور ان کے دلوں میں علماء کی نفرت بھرنے کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بندہ کسی کی پگڑی پہ حملہ کرتا ہے، کسی کے جسم پہ طنز یا تنقید کرتا ہے، تو یقیناً اس کی ایک بیوقوفی کی علامت ہوا کرتی ہے، اس کی عزت کی علامت ہوا کرتی ہے کہ اس بندے کی عزت خود بخود کم ہو جاتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے۔ تو خضر حیات مماتیوں کا مولوی ہے، بھکروی جسے کہتے ہیں، تو اس نے گزشتہ روز قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ حضرت اقدس امام انقلاب مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے ہیں۔ میں وہ الفاظ آپ کے سامنے دہرا بھی نہیں سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا کہ اس نے کس انداز میں کتنے غلیظ بھرے الفاظ کہے۔ تو اگر میں اس کے بارے میں یہ باتیں کہہ دوں، اس کو غلط کہہ دوں اور اس کے خلاف دو چار گالیاں نکال دوں، لیکن ہماری تربیت یہ نہیں ہوئی۔ اس کو گالیاں دے سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، جیسے یہ چھوٹا ہو کے، کم علم ہو کے، کم ظرف ہو کے بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام انقلاب سیاست کے سلطان پر تبرہ اور بہتان بازی کی ہے، تو میں بھی اس کے خلاف دو چار باتیں مزید بڑھا کر کہہ سکتا ہوں، لیکن میری تربیت آپ کو بتا رہی ہے۔ ہمیں استادوں نے یہ باتیں کبھی نہیں سکھائیں کہ بڑوں کی پگڑیاں اچھالو۔ دیکھیں، اگر کسی کے نظریے سے، کسی کے عقائد سے اور کسی کے کام سے اختلاف ضرور ہوتا ہے، اپنوں کو بھی ہوتا ہے، غیروں کو بھی ہوتا ہے، لیکن اختلاف اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کی تذلیل کریں، آپ پگڑی کو بھی گویا کہ غلط انداز میں بیان کریں اور نفرت انگیز مہم کا آپ آغاز کریں۔ اس طرح آپ کو آپ کا اسلام، آپ کا مسلک، مذہب کبھی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ ایک بات یہ بھی دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک جیسا رویہ اختیار کیا، کافروں سے بھی محبت کرنے کا ہمیں سبق اور درس دیا کہ اگر کافر آ جائے تو آپ نے اس کا بھی جو ہے نا حسن سلوک کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اور اس کے گویا کہ آپ نے اس کے خلاف نازیب الفاظ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ ضرور اس سے اختلاف رکھیں، اس کے کام سے رکھیں، نظریے سے رکھیں، عقائد سے رکھیں، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ گالیوں پر اتر آئیں، آپ اتنا بدتمیزی والی، بد تہذیبی والی باتیں کریں، اور اس باتوں کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا۔ تو میں خضر حیات بھکروی اور ان کے پیروکاروں کو، ان کے متبعین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو درست کر لیں، بڑوں کی پگڑیاں نہ اچھالیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم بڑوں کی پگڑیاں اچھالنے میں مصروف ہو جائیں۔ دشمن تو چاہتا ہے کہ یہ اس کام میں مصروف ہو جائیں اور ہم دور بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں اور ان کو لڑتے ہوئے دیکھیں، یہ ہماری طرف کبھی نہ آئے، اپنے آپ میں لڑتے رہیں۔ جب دو بھائی دو آپس میں لڑتے ہیں تو تیسرا اس سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو اسی طرح آج وقت ہے عالمی قوتوں کے خلاف لڑنے کا، آج وقت ہے ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑنے کا۔ جہاد بالسیف بھی کریں، جہاد بالقلم بھی کریں اور جہاد باللسان بھی کریں، لیکن افسوس کہ ہم اپنوں کے ساتھ مقابلے بازی میں آئے ہوئے ہیں اور اپنوں کے خلاف طنز تنقید میں مصروف ہیں۔ ہم سے اپنے اختلافوں سے نکلنے کی فرصت نہیں ہے، اور ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ جائیں دیکھیں فلسطین میں کیسی بمباری، کیسا ظلم و ستم، کیسے ان کی جانوں کو کچل کے اس کی دھجیاں اڑا دی جا رہی ہیں، لیکن ہم اپنوں کے خلاف
اپنے ملک میں اپنے علماء کے خلاف فتوی بازی تبرہ بازی کرنے میں مشغول اور مصروف ہیں۔ تو میں محبت کا درس دے رہا ہوں، الفت کا پیغام دے رہا ہوں، کبھی میں وہ نازیبا الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیے۔ ان کا گویا کہ نمائندہ ہو کے یہ باتیں کر رہا ہے، لیکن میں ایک کارکن کی حیثیت سے، ادنا سا کارکن ہونے کے ناطے میں پھر بھی مہذب اور اچھے الفاظ میں اس کا رد عمل کر رہا ہوں اور اس کو یہ پیغام دے رہا ہوں۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ہمارے علماء کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ملک، اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔